اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ایک شخص نے اپنے کچھ دوستوں کو دعوت دی کہ وہ عید کے روز اس کے گھر پر دوپہر کے کھانے کے لیے آئیں اور عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوں۔ جب عید کا دن آیا تو سب جمع ہوئے اور اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے اس دوست کا گھر شہر کے قبرستان کے بالکل سامنے تھا۔ یہ تمام دوست اس کے گھر پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ ان کا وہ دوست گھر سے باہر آیا۔ اتفاقاً اس وقت اس کے گھر پر محلے کی کچھ خواتین اس کی بیوی سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے معذرت کی کہ ابھی گھر میں کچھ خواتین آئی ہوئی ہیں اور چھوٹے سے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ الگ کمروں میں آپ لوگوں کو بٹھا سکوں۔ اگر برا محسوس نہ کریں تو باہر کچھ دیر انتظار کریں۔ ان دوستوں نے سوچا کہ کسی سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر انتظار کر لیتے ہیں۔ اب اتنی دور آ گئے ہیں تو باقاعدہ ملاقات اور عید کا میٹھا کھا کر ہی جائیں گے۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے ہی قبرستان کے اندر داخلی دروازے کے ساتھ ہی سائے کے لیے ایک سائبان سا بنا ہوا نظر آیا، جس میں کچھ نشستیں بھی موجود تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسی سائبان میں جا کر بیٹھیں گے۔ مردوں کے لیے فاتحہ بھی ہو جائے گی اور وقت بھی گزر جائے گا۔ میزبان دوست کا گھر بھی وہیں سے نظر آ رہا تھا۔ وقت کافی گزر چکا تھا، لیکن اس دوست کے گھر سے ان خواتین کے نکل کر باہر آنے کی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور ان کا میزبان دوست الگ شرمندہ ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوست بہت مذاق والا تھا۔ اس نے مذاق میں قبروں کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے قبر کے مردوں، زندہ نے تو ہمیں بلایا لیکن اب تک ہماری دعوت نہ کر سکا، اب تم ہی ہماری دعوت کر دو۔ قریب کی ہی ایک قبر سے آواز آئی، کوئی بات نہیں، آئندہ شب جمعہ تم سب میرے مہمان ہو۔ اب یہ جملہ جو سب دوستوں نے سنا تو سب کی عجیب حالت ہو گئی۔ ایک مردے نے دعوت پر بلایا ہے، اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ ہماری موت آنے والی ہے۔ اب جیسے ہی یہ بات ختم ہوئی، ان کا میزبان دوست گھر سے برآمد ہوا، ان کے پاس آیا اور کہا کہ چلیے، وہ خواتین جا چکی ہیں، کھانا تناول کیجیے۔ اب سب دسترخوان پر بیٹھ تو گئے، مگر نہ کسی کو کھانے کا مزہ آ رہا تھا اور نہ عید کی خوشیوں کا کوئی خیال دل میں آ رہا تھا۔ زبردستی کچھ کھا تو لیا، لیکن سب کے ذہن میں مردے کی دعوت کا خیال گردش کرتا رہا۔ بہرحال بے دلی کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئے۔ اب نہ کہیں اور جانے کا خیال رہا اور نہ ہی کسی سے ملنے کا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہماری زندگی کے چند دن رہ گئے ہیں، جتنی توبہ کر سکتے ہیں کریں اور جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں کریں، اور پھر آئندہ شب جمعہ دیکھنا نصیب ہوئی تو دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ کیا گزری۔ یہ سب وہاں سے ایک دوسرے سے رخصت ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور ان سب دوستوں نے وہ پورا ہفتہ توبہ، نمازوں، قضا نمازوں، زکوٰۃ اور دیگر جو بھی واجبات ان کو یاد آتے چلے گئے، اور سب انہیں انجام دینے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ کھانا پینا، نیند، آرام سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کے پاس صرف ایک ہفتہ زندگی کا رہ گیا ہے۔ یہاں تک کہ شب جمعہ آ گئی۔ اب ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے گھر کے کسی فرد کو ایک دوسرے کے گھر دوڑاتے رہے۔ ہر جگہ سے ایک دوسرے کو یہی خبر ملتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب خیریت سے ہیں، ذرا سے بھی موت کے آثار نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی اور صبح کا وقت قریب آ گیا۔ اب ان سب نے گھبرا کر فیصلہ کیا کہ قبرستان چلتے ہیں، دیکھیں تو صحیح کہ اس قبر کے مردے نے آخر ہمیں کیوں بلایا ہے، کیا مقصد ہے اس کا۔ یہ تمام دوست منہ اندھیرے ایک جگہ جمع ہوئے اور قبرستان کی جانب روانہ ہوئے، اور اس قبر کے قریب پہنچے جہاں سے انہیں کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ اب سب قبر کے سامنے کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں۔ ان میں سے ایک دوست کچھ ہمت والا تھا، آگے بڑھا اور کہا، اے قبر کے مردے، تو نے ہمیں بلایا تھا، ہم آ گئے، بس اتنا کہنا تھا کہ درمیان سے قبر پھٹی
اور اس میں سے ایک شخص نکل کر باہر آیا اور کہا، آپ لوگوں نے آنے بہت تاخیر کر دی، میرا آقا بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، آئیے جلدی آئیے۔ یہ منظر جو دیکھا تو سب پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ کون پہلے قدم بڑھائے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ آخر اسی نوجوان نے پھر ہمت کی جس نے قبر کے پاس آ کر آواز لگائی تھی۔ اس نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ قبر میں اترا اور فوراً ہی باہر آیا اور کہا، تم لوگ بھی نیچے اتر آؤ، یہ تو بہت ہی حسین جگہ لگ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ سب ایک قبر میں اترے۔ اب جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا تو دیکھا کہ اب نہ تو کوئی قبر ہے اور نہ ہی کوئی تنگ و تاریک کوئی گڑھا، بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت اور کشادہ شاہراہ ہے جس کے دونوں طرف بلند و بالا درخت لگے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اب تمام دوست بے خوف و خطر اس شاہراہ پر چل پڑے۔ چلتے چلتے شاہراہ کا اختتام ایک شاندار محل پر ہوا۔ دیکھا کہ اس کے دروازے پر ایک خوبصورت سا نوجوان جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، سر پر سونے کا تاج پہنے اور بہت ہی شاندار شاہی لباس پہنے بڑی بے چینی سے ٹہل رہا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، تشریف لے چلیے۔ یہ کہہ کر وہ سب کو لے کر محل میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایسے انواع اقسام کے کھانے نہ دیکھے تھے۔ حیرانی سے اس نوجوان کے محل، شان و شوکت، شاہی لباس اور کھانوں سے سجے دسترخوان کو دیکھتے رہے، لیکن کوئی کھانا نہیں کھا رہا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے آپ لوگوں کے لیے بارگاہ الہی میں ایک رات کی مہلت طلب کی ہے، اب تو وقت ختم ہونے والا ہے، کھانا تناول کیجیے۔ پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ کیا کوئی نبی ہیں؟ وہ نوجوان گھبرا کر کہنے لگا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں اور نبی؟ پوچھا کیا آپ ولی خدا ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں اور ولی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر کون ہیں؟ قبر کے اندر اتنا شاندار محل، شاہی لباس، سجا ہوا دسترخوان اور اتنے اختیارات کہ آپ دنیا کے آدمیوں کو بلا کر ان کی دعوت کر رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ اس نوجوان نے مسکرا کر کہا کہ آپ لوگوں نے نہیں پہچانا، آپ میں سے تقریباً ہر آدمی میری دکان پر آ چکا ہے۔ شہر کے فلاں بازار میں فلاں جو قصائی کی دکان ہے، میں وہی قصائی ہوں۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے۔ وہ سب اس قصائی کو جانتے تھے۔ وہ تو بہت معمولی صورت والا، سیاہ رنگ کا، چیچک سے بھرے داغ اور بہت چھوٹے سے قد والا شخص تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دنیا میں تو اس قدر شاندار شخصیت کے مالک نہیں تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، یہ جنت ہے، یہاں ہر آدمی اسی شان کے ساتھ رہتا ہے۔ اب وہ اور حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو اتنا بلند مقام کیسے ملا؟ جواب دیا، دو نیکیوں کی وجہ سے۔ پہلی یہ کہ کبھی اپنے کاروبار میں بے ایمانی نہیں کی، کبھی کسی کو خراب گوشت نہیں دیا اور ہمیشہ گاہک کی مرضی کی چیز اسے دی، اور جس کو جتنی مقدار میں دینا ہوتا کبھی کمی نہیں کی بلکہ بڑھا کر ہی دیا۔ اور دوسری نیکی یہ کہ نماز میں نے ہمیشہ اول وقت میں پڑھی، ادھر نماز کا وقت ہوا دکان کو میں نے بند کیا، ایسا ہی گاہک کھڑا ہو کتنا ہی نقصان ہو رہا ہو کبھی پرواہ نہیں کی اور نماز کو اول وقت میں ادا کیا۔ یہ سن کر ان دوستوں نے کھانا شروع کیا۔ کھانے کے دوران انہوں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ بار بار اس نوجوان کے منہ سے آہیں نکل رہی ہیں۔ حیران ہو کر پوچھا کہ جنت میں یہ کیا تکلیف ہے کہ آپ بار بار کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے پاؤں سے موزہ اتارا تو سب نے دیکھا کہ اس کے انگوٹھے پر ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی زہریلا سانپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو کاٹتا ہے، جس کی تکلیف سے وہ کر رہا ہے۔ اب تو ان کی حیرت اور بڑھ گئی کہ یہ نوجوان جنت کے محل میں اتنا بلند مقام یہ ہماری دعوت کر رہا ہے، لیکن یہاں بھی عذاب اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ گھبرا کر پوچھا کہ یہ عذاب کیسے؟ اس نے کہا کہ صرف ایک غلطی کی وجہ سے ہے۔ ایک لکڑہارا میرے گھر مقرر تھا اور مجھے چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں دے کر جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ لکڑیاں دے کر گیا، مگر میں نے یہ سوچ کر اسے رقم ادا نہیں کی کہ اگلی بار جب وہ آئے گا تو اسے رقم ادا کر دوں گا، مگر اس کی اگلی باری نہیں آئی اور میری موت آ گئی۔ مرنے کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ میری ساری نیکیوں کا ثواب بھی ہے
لیکن وہ جو غریب آدمی کا حق مارا ہے اور اس کو اس کی اجازت کے بغیر وقت پر اس کی رقم ادا نہیں کی تھی، یہ تکلیف اس ایک غلطی کی وجہ سے ہے اور اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ اس لکڑہارے کو ڈھونڈ کر اس سے میرا قصور معاف کروا دیجیے۔ اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس سے زیادہ کہ مجھے پروردگار کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس قبر کے سامنے موجود پایا۔ گھر واپس کس طرح ہوئے کسی کو یاد نہ رہا۔ سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے یا کوئی حقیقت ہے۔ طے ہوا کہ اس بازار میں اس قصائی کی دکان پر جا کر معلوم کرتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے۔ ہفتے کے روز جب بازار کھلا تو سب دوست بازار میں اس قصائی کی دکان پر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ اس قصائی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ اسے معلوم کیا کہ قبرستان میں فلاں جگہ پر فلاں قبر کس کی ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ہاں وہ قبر میرے باپ کی ہے۔ اسے پورے حالات معلوم کیے تو پتہ چل گیا کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقی واقعہ تھا۔ اس کے بیٹے سے کہا کہ تمہارے باپ کی یہ حالت ہے۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ گھر پہنچ کر ماں سے پوچھا کہ کون سا لکڑہارا تھا جو میرے باپ کے دور میں لکڑیاں لایا کرتا تھا۔ وہاں سے اس کا پتہ معلوم کر کے اس لکڑہارے کے پاس پہنچے، اسے پورا واقعہ سنایا تو وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ میں نے اپنا حق اسے معاف کیا۔ بیٹے نے کہا نہیں، آپ رقم لے لیجئے تاکہ میرا باپ اس عذاب سے نجات پائے۔ اگلی شب جمعہ ان سب دوستوں نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا کہ اب اس کے پاؤں میں موزہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سانپ ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں آپ سب کا احسان مند ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرا عذاب ختم ہوا۔